تو فرماتے ہیں کہ جب ہمارا تعلق ایک کریم مالک سے ہے، اس اللہ سے ہم اونچی ولایت اور اونچی دوستی کیوں نہ مانگے، ولایت صدیقیت کا سوال کیوں نہ کریں؟ اپنی صلاحیت اور قابلیت کو مت دیکھیے، کیونکہ کریم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بغیر صلاحیت کے اپنی نعمت عطا فرما دے۔ ہم اپنے ہمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری ہمتیں بھی کمزور ہیں، ہمارا وجود بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جب چاہتے ہیں تو کسی ڈاکو کو اٹھا کے اپنا ولی بنا لیتے ہیں، کسی شرابی کو ولی بنا لیتے ہیں۔ تو ہم بھی مانگیں، بہت سے لوگ حرمین شریفین کی حاضری بھی نہیں مانگتے۔ ہمارے پاس تو بینک اکاؤنٹ اگر ہے بھی ہے تو 10-20 ہزار روپے میں کہاں جاتا ہے؟ تو آدمی بینک اکاؤنٹ سے نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ لہذا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ ابھی یہ وقت قبولیت کا ہے، جمعے کے دن ایک تو جس وقت میں امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور درمیان میں بیٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے، اس 3 سبحان اللہ کی مقدار آدمی دل میں دعا کر لے، جو خاص دعا ہے کہ حج عطا فرمائیے، مجھے بھی اللہ والا بنا دیجئے، مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا دیجئے۔ تو یہ سب دعا ایسے وقت میں کرنی چاہیے۔ اور ابھی عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا عصر کا ڈھلتا ہوا وقت، اس میں بھی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو لہذا دعا دل سے مانگنی چاہیے، اور یہ دیکھ کے نہیں کہ میری کیا بساط ہے، یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازنے والے ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ سناتے تھے کہ حاتم طائی کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ چھوٹی سی بوتل لے کے آیا، اس میں مجھے شہد دے دیجیے۔ اس نے کہا یہ بوتل اپنے پاس رکھو، اور جا کے مشک بھر کے لایا اور شہد دیے۔ اس نے کہا نہیں اتنا مجھے تو تھوڑا سا چاہیے۔ فرمایا کہ تم نے اس حاتم طائی جو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہے، اس نے کہا کہ تم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا اور میں نے اپنی شان کے مطابق دیا۔ اتنا سا دینا صحیح نہیں سمجھتے۔ تو جب اللہ کے بندوں میں سخاوت کا یہ حال ہے تو اس کریم مالک میں کیا حال ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ دریا بہا دیے، قطرہ مانگا تو دریا بہا، در بے بہا یعنی بے بہا اور بیش قیمت موتی عطا فرمائے، اتنے قیمتی موتی۔ قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ اب فرماتے ہیں کہ پہلے کریم کی شرح بھی سن لیجئے۔ کریم کی 4 تعریفیں حضرت مولا علی قاری رحم اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں۔ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے۔ وہ ہے لائق پر تو سب کرتے، اچھا مال تو ہر آدمی خریدتا ہے، کریم وہ ہے جو خراب مال بھی خرید لے۔ رات ہو رہی ہے، بارش ہونے والی ہے اور اس کی برف خرید لے کہ بیچارے کی برف پگھل جائے گی، چلو میں خرید لیتا ہوں۔ تو یہ کہ اس کو کریم کہتے ہیں۔ پی ایچ ڈی اور ایم اے اور قابل کو تو ہر کوئی نوکری دیتا ہے، جو نان میٹرک کو نوکری دے اس کو کہتے ہیں کریم۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ جو اس قابلیت کو نہیں دیکھتے، بلکہ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، وہ کریم ایسا کریم ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی فرماتا ہے۔ تو کریم وہ اللہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کرے۔ مانگو تو صحیح، جب وہ قبول کر لیں گے تو اولیاء کے اعمال اور اخلاق دینا ان کے ذمے ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ولایت صدیقیت مانگیے، اے اللہ ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے۔ جب اللہ قبول فرما لیں گے تو اعمال صدیقین، اخلاق صدیقین، ایمان صدیقین، کیفیات صدیقین، سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیے، ہم لوگ مانگتے بھی ہیں تو بس یہی دنیا کی ضرورت ہے، یہ مانگے یا اللہ مجھے بھی اللہ والا بننا ہے، آپ مجھے اللہ والا بنا، دنیا بھی مانگے، کوئی غلط نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کے بیان میں نے سنا، فرمایا کہ وظیفہ پڑھنے والا، جیسے بہت سے لوگ وظیفے میں بہت دھیان دیتے ہیں، 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت میر صاحب رحم اللہ تعالیٰ شیخ ثانی تھے،
لیکن قلندر زماں اور حضرت والا کی تربیت یافتہ تو کسی نے بتایا کہ فلانا آیت پڑھنی 1111 مرتبہ. میں نے کہا وہ اس نے پوچھا ہے کہ یہ پڑھ لوں؟ تو میں آپ سے پوچھ کے میں نے کہا بتا دوں. انہوں نے حضرت میر صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس کام کے لیے پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ دکان نہیں چل رہی ہے، دکان چلنے کے لیے. تو حضرت میر صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکان چلے نہ چلے دماغ ضرور چل جائے گا. دکان چلے نہ چلے اتنا پڑھنا 111 مرتبہ کافی ہے. صرف 11 مرتبہ پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں پڑھنے سے ہی ہوگا. کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. تو وظیفہ پڑھنا اللہ کے لیے اکثر نہیں ہوتا، وظیفہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو دعا مانگ رہا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے. یہ اس میں اگر دنیا بھی مانگ رہا ہے اللہ میرے حالات درست کر دیجئے، مجھے رزق واسع عطا فرما دیجئے، قلب خاشع، یہ دعا بھی اللہ کی محبت میں اضافہ کر رہی ہے، ثواب ملے گا اس میں. اور وظیفہ جو ہے وہ کیونکہ وظیفہ کا اکثر مقصود دنیا ہوتا ہے تو وظیفہ دوا کی طرح ہے، وہ عبادت نہیں ہے. اور دعا جو ہے وہ عبادت ہے، بلکہ دعا عبادات کا مغز ہے. دعا و مخ العبادہ کا مطلب یہ. تو فرما رہے ہیں کہ مانگ کے دیکھیے الذی، دوسری تعریف کریم کی الذی یتفضل علینا بدون المسألۃ والوسیلہ، جو ہم پر مہربانی کر دے بغیر سوال اور وسیلے کے، بغیر سوال اور وسیلے کے. بندے نے مانگا بھی نہیں وہ عطا فرما رہے ہیں. کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تیسری تعریف یہ الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عنده، جو ہم پر مہربانی کر دے اور اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اس کو اندیشہ نہ ہو. آدمی بڑا آدمی بھی دیتا ہے بس کتنا دیں گے بھائی، اپنا خزانہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے، مفہوم اس کا ہے کہ اگر سارے جنات اور انسان سب مل کے مجھ سے مانگیں اور اپنی خواہشات کے مطابق مانگیں اور میں سب کا دامن بھر دوں. اب ہم سوچیں کہ ہماری خواہشات کتنی ہیں. ہم ایک بنگلے پہ بھی قناعت نہیں کریں گے، کم از کم 10 بنگلہ ہو، 10 گاڑی ہو، کتنی خواہشات. اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات پوری کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنے سمندر میں سے کوئی سوئی ڈال کے نکالے تو اتنا قطرہ اس کے پانی میں لگا رہ جاتا ہے، کیونکہ سمندر محدود ہے، اتنا کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے خزانے لا محدود ہیں، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. لہذا مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے خزانے ایسے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والے اور اس کو اندیشہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے لا محدود ہیں. کریم کی چوتھی تعریف ہے الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنا بھی، جو ہم پر اتنی مہربانی کر دے جو ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ ہو، جو ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ ہو. مانگو 1 بوتل اور دے دے 1 مشک، 1 بوتل شہد کوئی مانگے اور کریم دے دے 1 مشک. اسی واقعے کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. لہذا ہمیں دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں دعا کیسے مانگتے، اس طرح کر کے مانگے، ایسے کر کے جلدی جلدی بھاگے. آدمی خوب لگ لپٹ کے مانگے. پہلے اللہ کی تعریف، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، پھر درود شریف. اور درود شریف میں بھی کتنے صیغے ہیں. جمعے کا دن ہے، درود شریف کی فضیلتیں، درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد اپنا استغفار کرے. سب سے پہلے یہ پہلے ہی نہیں، پہلے یا اللہ رزق برسا دے، پہلے استغفار، کیونکہ ہمارا منہ نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا. استغفار کر کے آدمی اللہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. پھر اس کے بعد مانگے، اور دین بھی مانگے اور دنیا بھی مانگے. اللہ تعالیٰ سب دینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. واعف عنا